السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول۔ یہ سیگمنٹ ہے انبیاء کے بول۔ آج کا واقعہ بہت ہی حیران کن اور دلچسپ ہے، کیونکہ آج ہم بتائیں گے اس دریا کے بارے میں جس میں خزانہ پوشیدہ ہے، جو قرب قیامت ظاہر ہوگا۔ جی ہاں، قیامت کی ایک نشانی دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا بھی ہے۔ یہ وہی دریائے فرات ہے جس کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا تھا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، جو کہ ایک بیری کا درخت ہے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ وہاں جا کر نہریں تھیں، 2 نہریں ظاہر ہوئیں اور 2 پوشیدہ۔ میں نے جبریل سے پوچھا، یہ نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا، جو 2 پوشیدہ نہریں ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں، اور جو 2 نہریں ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ دنیا میں موجود دریاؤں میں سب سے افضل دریا سیہون، یون، دجلہ اور فرات اور مصر کا دریائے نیل ہے۔ اس دریائے فرات کے کنارے میدان کربلا میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے خانوادے کو اور ان کے انصار کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اب آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ دریائے فرات کا قیامت قائم ہونے سے کیا مراد ہے۔ حدیث پاک میں قیامت یعنی قیامت جب قائم ہوگی تو ہونے سے پہلے قیامت قائم ہونے کر سونا حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑیں گے اور لوگوں کے 3 گروہ بن جائیں گے، 3 گروپس بن جائیں گے، اور ان تینوں گروہ میں شدت کی لڑائی ہوگی۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ کیسی خطرناک لڑائی ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر 100 میں سے 99 آدمی، جی ہاں 99 آدمی، 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ اس لڑائی جھگڑے سے بچنے کا طریقہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ قریب ہے کہ فرات سونے کے خزانے سے کھل جائے تو جو وہاں حاضر ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے، وہاں ظاہر ہو اس میں سے کچھ نہ لے، یعنی اس سونے چاندی سے دور بھاگے، وہاں ٹھہرے بھی نہیں، کیونکہ اس پر بڑی لڑائی اور عام قتل ہوگا۔ نیز اس خزانے کے لینے سے عذاب الہی نازل ہوگا، بلائیں آئیں گی۔ یہ مال، یہ سونا، یہ چاندی، خزانہ قارونی کی طرح منحوس ہوگا، اس سے نفع لینا درست نہ ہوگا، ایک عجیب فتنے کا دور ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضے میں ہوگی، اس کی قسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی قبر پر گرے گا تو وہ وہاں لوٹے گا اور کہے گا، ہائے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ یعنی اس وقت دنیا میں فتنہ اور آفتیں بلائیں اس قدر عام ہو چکی ہوں گی کہ لوگ زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے اور قبر کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ اس قبر میں ہم دفن ہو چکے ہوتے، کاش یہ وقت ہم نہ دیکھتے ہیں۔ آخر میں ہوگا کیا؟ اس کا اینڈ ہوگا کیا؟ اس کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ دریائے فرات جتنے دریائے فرات کیونکہ جنتی دریا ہے اور قرب قیامت میں سے ہے کہ اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا یہ دریائے فرات۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا. پہلی جیہون، دوسری سیہون، تیسری دجلہ، چوتھی فرات، 5ویں نیل. یہ 5 ندیاں ایک ہی چشمے سے جاری ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا تھا اور پہاڑوں سے ان نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا تھا، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے تھے. جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے گا. یعنی یہ 6 چیزیں اللہ کے حکم سے زمین سے اٹھا لی جائیں گی. پہلی چیز قرآن مجید، دوسری تمام علوم، تیسرا حجر اسود، چوتھا مقام ابراہیم، 5واں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور چھٹا مذکورہ بالا یہ 5 نہریں جن کے نام ابھی میں نے آپ کو بتائے. یہ 6 چیزیں زمین سے جب اٹھا لی جائیں گی تو دین و دنیا میں برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے. اللہ ہمیں دنیا اور قیامت کے فتنوں سے ہمیشہ بچا کر رکھے. سچ بولنے والا بہادر. جزاک اللہ. بہت شکریہ ناظرین. اس واقعے کو غور سے دوبارہ سے سنیے گا جب سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو جائے، اور اللہ سے دعا فرمائیے گا کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمتوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. اس کے ساتھ ہی ایک مختصر سے وقفے کا ٹائم ہوا. دیکھتے رہیے رمضان میں بول.